السلام علیکم ڈیفینس لورز فرینڈس، ڈیفینس اپڈیٹس میں چین کے نیوی کے لیے 5th جنریشن ایئر کرافٹ کی خبر پر بات کریں گے۔ روس اور پاکستان کی مشترکہ مشقیں، امریکی جنرل کی طرف سے افغانستان میں شکست کا اعتراف، شمالی کوریا کی طرف سے ہائپر سونک میزائل کا تجربہ، آذربائیجان اور ایران میں کشیدگی، روس اور ترکی میں ایئر کرافٹ اور دیگر دفاعی پروجیکٹس میں شراکت داری سمیت دیگر بین الاقوامی دفاعی خبریں بھی اس ویڈیو میں شامل ہوں گی۔ سو لیٹس سٹارٹ۔ ایرانی فوج نے جمعے کو آذربائیجان کی سرحد کے ساتھ واقع علاقے میں فوجی مشقیں کرنے کا اعلان کیا ہے۔ ایران اور آذربائیجان کے درمیان تعلقات میں تناؤ پایا جاتا ہے اور اب ایرانی فوج کی مشق سے دونوں ملکوں میں کشیدگی میں اضافہ ہو سکتا ہے۔ ایران کی نیم سرکاری خبر رساں ایجنسی فارس نیوز نے جمعرات کو بری فوج کے کمانڈر بریگیڈیئر جنرل کے حوالے سے بتایا کہ یہ مشقیں شمالی مغربی ایران میں جنگی تیاریوں کی جانچ اور انہیں بہتر بنانے کے مقصد سے کی جائیں گی۔ مسلمانوں اور یہودیوں کے درمیان 628 عیسوی میں برپا ہونے والے معرکہ خیبر کے حوالے سے اس مشق کو فاتح خیبر کا نام دیا گیا ہے۔ آذربائیجان اسرائیل سے اسلحے کا بڑا خریدار ملک ہے۔ اس بنا پر ایران آذربائیجان کے ساتھ تعلقات میں محتاط رہا ہے۔ اس ہفتے کے اوائل میں آذربائیجان کے صدر الہام علیوف نے ایران کو اپنے ملک کی سرحد کے قریب فوجی مشقیں کرنے پر تنقید کا نشانہ بنایا ہے، مگر اس کے باوجود ایران نے یہ ایکسرسائز کرنے کا اعلان کیا ہے۔ صدر علیوف نے گزشتہ سوموار کو ترکی کی سرکاری خبر رساں ایجنسی ایناتولو کے ساتھ ایک انٹرویو میں کہا تھا کہ ہر ملک اپنے علاقے میں کوئی بھی ملٹری ایکسرسائز کر سکتا ہے، یہ ان کا خود مختارانہ حق ہے، لیکن ایران اب کیوں اور ہماری سرحد پر ہی کیوں یہ ایکسرسائز کر رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ جب آرمینیا کی فوج جبرائیل، فضولی اور زنگیلان کے علاقوں میں تھے تو مشقیں اس وقت کیوں نہیں کی گئی؟ ان علاقوں کو 30 سال کے قبضے کے بعد آزاد کرانے کے بعد ایسا کیوں کیا جا رہا ہے؟ ادھر ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان نے منگل کے روز کہا کہ آذربائیجان کے ساتھ سرحد کے قریب ہونے والی فوجی مشقیں خود مختاری کا سوال ہیں۔ تہران اپنی سرحدوں کے قریب صہیونی حکومت کی موجودگی کو برداشت نہیں کرے گا۔ ترجمان نے اسرائیل کے ساتھ آذربائیجان کے تعلقات کا حوالہ دیا تھا۔ واضح رہے کہ ایران اور آذربائیجان کے درمیان واقع سرحد قریباً 700 کلومیٹر طویل ہے۔ ایران میں آذری نسل کے لوگ بڑی تعداد میں آباد ہیں اور ان کی اکثریت ملک کے شمال مغربی علاقوں میں رہتی ہے۔ آذری نسل ایران کا سب سے بڑا اقلیتی گروپ ہے۔ شمالی کوریا نے ہائپر سونک میزائل کا تجربہ کیا ہے۔ شمالی کوریا کی خبر رساں ایجنسی کورین سینٹرل نیوز ایجنسی کے مطابق کورین فوج نے کل ہواسونگ 8 میزائل کا کامیاب تجربہ کیا۔ ہواسونگ 8 کے ساتھ شمالی کوریا نے پہلی دفعہ میزائل میں زیادہ تیز اور منوربلٹی کی صلاحیت کو یقینی بنانے والے فیول سیل کا بھی استعمال کیا اور اس کو تیار کرنے کے بعد پہلی مرتبہ جانچا ہے۔ شمالی کوریا کے تجزیہ نگار آنکیٹ پانڈا نے کہا ہے کہ میزائل فیول سیل کا استعمال دفاعی سسٹم کے حوالے سے ایک اہم سنگ میل کی حیثیت رکھتا ہے۔ ملک کے سرکاری ذرائع ابلاغ نے کہا ہے کہ نیا میزائل شمالی کوریا کے اسٹریٹجک اسلحے میں اہم اضافہ ہے اور ملک کے اہم ترین 5 نئے ویپن سسٹمز میں سے ایک ہے۔ واضح رہے کہ شمالی کوریا کا حالیہ 1 ماہ میں یہ تیسرا میزائل تجربہ ہے۔ امریکہ کے جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی کے چیئرمین جنرل مارک ملے نے امریکی ایوان نمائندگان کی کمیٹی برائے مسلح افواج کے روبرو کہا ہے کہ امریکہ افغانستان میں 20 سالہ طویل جنگ ہار گیا ہے۔ خبر رساں ادارے AFP کے مطابق جنرل مارک ملے نے کہا ہے کہ یہ واضح ہے، یہ ہم سب کے سامنے ہے کہ افغانستان میں جنگ ان شرائط پر ختم نہیں ہوئی جو ہم چاہتے تھے اور طالبان کابل میں واپس آ گئے ہیں۔ واضح ہے کہ کانگریس میں امریکہ کی تاریخ کی طویل ترین جنگ کے حوالے سے مختلف عہدیداروں کو طلب کر کے اس جنگ کا جائزہ لیا جا رہا ہے۔ بدھ کو کمیٹی کی کارروائی کے دوسرے روز جنرل ملے نے افغانستان سے فوجیں نکالنے اور شہریوں کے افراتفری میں انخلاء کے بارے میں کہا کہ جنگ اسٹریٹجک ناکامی تھی۔
जनरल मार्क मिले ने कहा कि ये जंग गुज़श्ता 20 दिनों में नहीं और ना ही 20 माह में हारी गई है, ये माजी में लिए गए कई स्ट्रेटेजिक फैसलों का मजमूई असर है। AFP के मुताबिक जनरल मिले ने अमरीकी शिकस्त की वजूहात गिनवाते हुए तोरा बोरा में अलकायदा रहनुमा उसामा बिन लादेन को पकड़ने में नाकामी, सन 2003 में इराक पर हमले जिससे फौजी तवज्जो अफगानिस्तान से हटी थी, इनको बुनियादी वजूहात करार दिया है। फिर पाकिस्तान और रूस के दरमियान स्पेशल फोर्सेस की मशकों फ्रेंडशिप 6 का बाकायदा आगाज हो गया है। रूस में मुनक्किद होने वाली इन मशकों में दोनों ममालिक की स्पेशल फोर्सेस के दस्ते हिस्सा ले रहे हैं। याद रहे कि इन मशकों से पहले पाकिस्तान के एक दस्ते ने शंघाई ताउन तंजीम के तहत होने वाली पीस मिशन 2021 मशकों में भी शिरकत की थी। फ्रेंडशिप 6 या ड्रुज़बा 2021 मशकों की ओपनिंग सेरेमनी में दोनों ममालिक की कौमी तरानों से आगाज हुआ, जबकि इसके बाद दोनों मुल्कों के कमांडोज के ज़ेरे इस्तेमाल वेपन्स डिस्प्ले किए गए। ISPR के मुताबिक इन मशकों में वैरायटी ऑफ ऑपरेशनल टैक्टिक्स प्रैक्टिस की जाएंगी। फ्रेंड्स, चीन की सरकारी कंपनी एविक यानी एविएशन इंडस्ट्री कॉरपोरेशन ऑफ चाइना ने जुहाई एयर शो के मौके पर ऐलान किया है कि वो चाइनीज नेवी के लिए डेडिकेटेड कैरियर बेस्ड 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट इस साल के आखिर तक अनवील कर देगी। मीडिया से बातचीत करते हुए सन कोंग, जो कि चाइनीज एरोनॉटिकल एस्टेब्लिशमेंट के सदर हैं, उन्होंने कहा है कि जैसे ही नया एयरक्राफ्ट फर्स्ट फ्लाइट के लिए तैयार होगा उसको आपके सामने लाया जाएगा और इसकी विजुअल्स इंटरनेट पर भी शेयर की जाएंगी। याद रहे कि सन कोंग J-15 कैरियर बॉर्न फाइटर जेट और चीन के दूसरे स्टेल्थ एयरक्राफ्ट FC-31 के चीफ डिजाइनर हैं। एविक के मुताबिक FC-31 की स्पीड मार्क 1.8 और मैक्सिमम टेक ऑफ वेट 28 मेट्रिक टन है। याद रहे कि चीन ने जुहाई एयर शो के मौके पर एक 6th जनरेशन कैरियर बेस्ड एयरक्राफ्ट का साइंस फिक्शन पर मबनी मॉडल भी अनवील किया है, जिसके बारे में इतलात है कि ये 2030 के बाद तैयार कर लिया जाएगा। फ्रेंड्स, तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान ने कहा है कि तुर्की रूस के साथ एयरक्राफ्ट समेत दीगर दिफाई प्रोजेक्ट्स पर शराकतदारी पर गौर कर रहा है। उन्होंने सहाफ़ियों से बातचीत में कहा कि रूसी सदर के साथ होने वाली मुलाकात में दोनों ममालिक में दिफाई ताउन मजबूत बनाने, एयरक्राफ्ट्स के इंजन्स, सबमरीन्स और फाइटर जेट्स के मुश्तरका प्रोजेक्ट्स में शराकतदारी पर खास तौर पर बातचीत हुई। तुर्की रूस के साथ मिलकर S-400 एयर डिफेंस सिस्टम को मुल्की सतह पर तैयार करने का ख्वाहिशमंद है। फ्रेंड्स, ये थी आज की डिफेंस अपडेट्स। उम्मीद है इस वीडियो से आपकी मालूमात में इजाफा होगा। अगर आप इस तरह की मजीद वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में मौजूद बेल आइकन दबाएं ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन बर वक्त मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।